حضرات زندگی میں بڑے بڑے ڈرامے باز دیکھے ہیں، لیکن طیب اردگان جیسا نہ کبھی دیکھا ہوگا نہ کوئی دیکھے گا۔ اس کا لیول ہی الگ ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ اگر یہ میٹنگ فیل ہو جاتی ہے اور اسرائیل لگاتار حملہ کرتا رہتا ہے اپنے نیبر پہ تو ہم حملہ کر دیں گے۔ تو جناب اب پھر کب اسرائیل پہ حملہ کریں گے؟ اب تو یہ پیس میٹنگ بھی فیل ہو گئی، کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ تو اب کیا ارادہ ہے؟ اپنی باتوں پہ اٹل رہیں گے یا نہیں؟ پہلے اسرائیل ایمبیسی تو اپنے ملک میں بند کروا لو بھائی، اس کے بعد یہ سب بات کرنا۔ ایک طرف ایمبیسی چالو ہے اور دوسری طرف تم یہ بات کرتے ہو۔ اس اردگان نے ارطغرل غازی خود نہیں دیکھا، ہمیں دکھا دیا بھائی، پوری دنیا کو دکھا دیا۔ اردگان سے گزارش ہے کہ جناب آپ حملہ کرنے کی باتیں چھوڑ دیں، آپ صرف اسرائیل کو گیس اور پینے والا پانی کی سپلائی کرنا بند کر دیں۔ ہم آپ کے اس اقدام کا خیر مقدم کریں گے اور سب سے بڑا جہاد مانیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہو۔ حالیہ برسوں میں ترکی اور اسرائیل کے درمیان سالانہ تجارت تقریباً 6 سے 9 ہزار ارب ڈالر کے درمیان رہی ہے۔ بعض اوقات سیاسی تنازعات، خاص طور پر غزہ کے مسائل کے باوجود تجارت مکمل طور پہ بند نہیں ہوئی۔ ترکی کی برآمدات اسرائیل کو جو جاتی ہے یہ چیزیں ہیں اسٹیل اور لوہا سمیت، اور تعمیراتی سامان، گاڑیوں کے پردے، ٹیکسٹائل، کپڑا، خوراکی اشیاء۔ دیکھیں جو اسٹیل اور لوہا جاتا ہے نا، اسی سے اسلحے بنتے ہیں۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ ان کے اسٹیل اور لوہے سے اسلحے بنے اور وہ مظلوموں کے اوپر چلائے گئے۔ تو اس کے گناہگار کون ہوئے؟ گناہگار اگر چلانے والا ہوا تو اسلحہ دینے والا بھی ہوا، دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ اسرائیل کی جو برآمدات ہے، جو اسرائیل ایکسپورٹ کرتا ہے ترکی کو، تو وہ یہ چیزیں ہیں: کیمیکلز، ٹیکنالوجی، مصنوعات، زرعی مصنوعات، پلاسٹک اور صنعتی مواد، یہ سب چیزیں اسرائیل دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں حضرات کہ جن کا اربوں ڈالر کا بزنس ایگریمنٹ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حملہ کر دوں گا اور میں یہ کر دوں گا اور میں اسرائیل کو مٹا دوں گا، کتنا تعجب کی بات ہے۔ آپ کا بارڈر لگا ہے اسرائیل سے، اسرائیل کا بارڈر لگا ہے فلسطین سے، یعنی آپ کا بھی بارڈر لگا ہوا ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے مظلوم بچے مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ماؤں کی گودیاں اجڑ رہی ہیں، بم ایسے گر رہے ہیں جیسے کسی کے ہاتھ نہیں ہیں، کسی کے پیر نہیں ہیں۔ اتنا بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے اور آپ کس دل سے دیکھ پاتے ہیں؟ افسوس، آپ کے امت مسلمہ کے لوگ ہیں وہ، تو آپ کا دل نہیں روتا ہے؟ جبکہ آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں، ان کے مظلوموں کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ ان کو سپلائی کرتے رہے، اور یہاں تک کہ ان کی فوجی ٹریننگ بھی ان کے یہاں ہوتی تھی۔ تو یہ دوہری پالیسی، ڈبل پالیسی، اسی لیے ہماری قوم جو اتنا پیچھے جا رہی ہے، ہر ملک پریشان ہے، کوئی بھی آنکھیں دکھا دے رہا ہے، انہی چند غداروں کی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں، اور اگر اب بھی نہیں سدھرے تو یقین جاؤ مٹ جائیں گے۔ ایران ایک واحد ملک ہے جو اپنے سٹینڈ پہ ہے اور اپنے موقف پہ کھڑا ہے، جو زبان سے نکالا اسی پہ عمل کرتا ہے اور ظلم کے خلاف ہمیشہ قیام کرتا ہے۔ قیام، جنگ لڑنا الگ ہے اور قیام کرنا الگ ہے۔ جنگ تو پیسے کے لیے ہوتی ہے، دولت کے لیے ہوتی ہے، زمین کے لیے ہوتی ہے، جائیداد کے لیے ہوتی ہے، تخت و تاج کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ جو قیام ہے، امام حسین علیہ السلام اور ان کے سپاہیوں نے جو قیام کیا ہے، تو یہ دین اسلام بچانے کے لیے، اور یہ قیام تو مدینے سے شروع ہو گیا تھا۔ مدینے میں جب روضہ رسول پہ مولا پہنچے امام حسین علیہ السلام، اور کہا کہ نانا میرا آخری سلام لو، میں اب دین محمدی کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، میں تمہارے دین کو بچانے جا رہا ہوں، تو وہ قیام تھا، اور مدینے سے یہ قیام کی شروعات ہوئی۔
اور مولا حسین نے قیام کیا. تو ایران آج جنگ نہیں کر رہا ہے، ایران قیام کر رہا ہے، دفاع مقصد امام حسین علیہ السلام اور ترویج محمدی، دین محمدی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے مذہب کی، شریعت کی، دین کی، اسلام کی، قرآن کی، مظلوموں کی، مجبوروں کی. تو اگر ایک دو ملک ایران کے ساتھ آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کسی بھی سپر پاور کو زیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. خدایا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، یک زبان ہوں، آپس کے مسلکی تصادم جو ہے اس کو بھول جائیں، فقہ واریت کو بھول جائیں کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ حنفی ہے، یہ ملکی ہے. یہ سب بھول کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر خود کو مسلمان سمجھیں اور ظالموں کا مقابلہ کریں. الہی آمین.